بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاکرین صدق اللہ العظیم۔ تین آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، 64، 65 اور 66۔ سورہ زمر ہے، 24واں پارہ ہے، اور 24ویں پارے کا چوتھا رکوع شروع ہوا ہے۔ اور پچھلی آیتوں میں اللہ جل جلالہ کا خالق ہونا اور اللہ جل جلالہ کا ہر چیز کا محافظ ہونا، اور اللہ جل جلالہ کے قبضے میں آسمان اور زمین کی ساری کنجیاں، سارے تصرفات، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق اللہ ہے، سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد سب کا محافظ بھی اللہ ہے، اور اس کے بعد سب چیزوں کا تصرف، اختیارات، استعمال وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ پیدا بھی کیا، محافظ بھی ہے، استعمال بھی ان کے پاس ہے۔ تو حق یہ ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کو تسلیم کیا جائے، اور دل سے ان کو مانا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ معبود برحق ہے، وہ ہم سب کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اور جتنی بھی صفات کمال ہے صرف اللہ جل جلالہ کے لیے ثابت ہے۔ لہٰذا اب خطاب کفار کے لیے کہ اے جاہلو، اے خدا کو نہ جاننے والو، جب یہ ساری صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں تو پھر میں اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کی عبادت کروں؟ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب غیر میں تو کوئی طاقت ہی نہیں، تم بتوں کو پوجتے ہو تو بت تو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تم اگر سورج کے پجاری ہو تو سورج تو کسی اور کا تابع دار ہے، وہ تو کسی اور کے حکم سے نکلتا ہے اور کسی اور کے حکم سے ڈوبتا ہے۔ تم اگر کسی پہاڑ کے پجاری ہو تو وہ پہاڑ بھی کسی اور کا پیدا شدہ ہے۔ کائنات کے اندر جو بھی بڑی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ پاک ان کے پیدا کرنے والے ہیں، پھر ان کو چلانے والے بھی اللہ ہیں، ہر ایک اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ لہٰذا تمہیں تھوڑی سی عقل ملی ہے تو اس عقل کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو، غیر اللہ کی عبادت میں استعمال نہیں کرو۔ تو میں اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور پھر فرمائی اگلی آیت کے اندر یہ والی بات کہ یہ مضمون صرف میرا نہیں ہے، جو لا الہ الا اللہ کا مضمون ہے یہ صرف میرا مضمون نہیں ہے، بلکہ یہ مضمون جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں میرے اوپر بھی یہ وحی آئی ہے، اور مجھ سے پہلے سارے پیغمبروں پہ ایک ہی وحی آئی ہے کہ اللہ پاک نے یہ اعلان کیا ہے کہ اپنی اپنی امتوں سے یہ بات کہہ دیجئے۔ کون سی بات؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہر امتی سن لو، اگر تم نے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا تو تم نے جتنا کچھ کیا ہوگا وہ سب ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر چھوٹے بڑے عمل کی قبولیت کا سب سے بڑا سبب ایمان ہے۔ کلمہ پڑھے گا، ایمان لائے گا، تب اس کا عمل قبول ہوگا۔ ہر عمل کی قبولیت کی اولین شرط ایمان ہے۔ کوئی بھی کسی کا کوئی بھی عمل اگر قبول ہوگا تو ایمان کے بدولت قبول ہوگا۔ اسی وجہ سے جا بجا قرآن پاک میں یہ والی بات ہے، 19ویں پارے میں بھی ہے اور دیگر جگہوں میں بھی یہ والی بات ہے کہ کل قیامت کے دن جو کافر لوگ ہیں وہ بڑے بڑے عمل لے کے آئیں گے، اور ایسے عمل ہوں گے کہ بہت ہی اچھے اخلاق اور لوگوں کی بڑی خدمات کی ہوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے
ان کا جو عمل ہوگا وہ دھول مٹی سے زیادہ نہیں ہوگا. جسے دھول مٹی کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے ہی ایمان کے بغیر کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں. لہٰذا یہ وحی مجھ پر بھی آئی ہے، اور مجھ سے پہلے سارے پیغمبروں پہ یہ وحی آئی ہے کہ اگر کسی نے خدا کے ساتھ غیر کو شریک کیا اور غیر کو خالق مانا اور غیر کو متصرف مانا اور غیر کو محافظ مانا، تو وہ پھر کیا ہے، اگر شریک کیا تو اس کے سارے نیک عمل ضائع. یہاں سب ضائع، اور آخرت میں ہر چیز کیا ہوگی، گھاٹے اور نقصان کے ساتھ ہوگی. لہٰذا کیا کریں؟ یعنی حضور تو اللہ ہی کے عبادت گزار تھے، لیکن حضور کے واسطے سے امت کو حکم ہے کہ بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو. یہ نبیوں کے واسطے امتیوں کو حکم ہے. اور اللہ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں رکھو. اور سب سے بڑا شکر اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے تو ایمان پر ادا کرے. اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں مومن بنایا، آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں قرآن پاک کی نعمت سے نوازا. اور قرآن پاک ہی کے اندر 8ویں پارے میں یہ والی بات ہے، جب جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے اس وقت بھی یہ شکر کریں گے. کیا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں مذہب اسلام کی رہنمائی کی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت والے راستے پہ نہ ہوتے. اور نبی ہمارے پاس حق لے کے آئے، ہم نے اس حق کو کیا کیا؟ تسلیم کیا. اسی وجہ سے سورہ لقمان میں یہ حکم ہے کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو آدمی آسمانی نعمتوں پر شکر کرے گا، اس شکر کا فائدہ کسی دوسرے شخص کو نہیں ملے گا، اس شکر کا فائدہ اسی آدمی کو ملے گا. اچھا، اس شکر کا فائدہ خدا کو بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کو شکر کی کیا ضرورت. ہاں، شکر کا فائدہ تمہیں ملے گا. اس لیے نعمتوں کو سامنے رکھ کر کے آدمی کیا کرے؟ اپنے رب کا شکر گزار بنے. اور اس وقت ناشکری والی کیفیت وہ کیا ہے کہ موجودہ نعمتیں اپنے ہاتھ کی کمائی سمجھتے ہیں، جو نہیں ہیں اس کے لیے روتے ہیں. تو آدمی یہ کرے، موجودہ نعمتوں پر شکر کرے تو جو نہیں ہوگی وہ اللہ دے دیں گے. اس لیے کہ شکر کا خاصہ ہے ایک آدمی عذاب سے بچتا ہے، اور شکر کا خاصہ ہے کہ نعمتیں سلب نہیں ہوتی، چھینی نہیں جاتی. نعمتیں چھینی نہیں جاتی، نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور شکر گزاری بھی کس کی؟ وہ بھی اللہ کی. لہٰذا اللہ خالق ہے، اللہ محافظ ہے، اللہ متصرف ہے، تو مانیں گے صرف کس کی؟ اللہ کی. اور اللہ کو مانیں گے. اور سب کی طرف ایک ہی وحی بھیجی گئی ہے کہ دیکھو شرک نہیں کرنا. اگر شرک کر لیا تو سب خراب. اور 7ویں پارے میں ایک جگہ پہ 18 نبیوں کا نام ہے. یعنی قرآن پاک میں اگر کہیں پر سب سے زیادہ نبیوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے تو وہ یعنی 7ویں پارے میں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. یہ نبیوں کی ایک فہرست بیان کی، اور آخر میں نتیجے میں فرما رہے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. یہ میرے رب کے ہدایت کے کارنامے ہیں کہ کس کو اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں، کسی کو گمراہ کرتے ہیں. لیکن یہ کتنے بڑے لوگوں کے نام تم نے سن لیے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی مشرک ہو، لیکن بالفرض
خدا نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے، اگر خدا نہ کرے کسی نبی سے بھی اگر کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی، اس کے بھی سارے عمل ہم ضائع کر دیں گے۔ یہ نبیوں پہ رکھ کر کے امتیوں کو سنائے ہیں کہ اتنے بڑے لوگ ناممکن ہے کہ وہ مشرک بنے، اگر بالفرض اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے تو پھر ان کے عمل بھی نہیں بچیں گے، تو تم کس شمار میں ہو؟ لہٰذا اپنے آپ کو موحد رکھو، اپنے آپ کو کلمے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جوڑے رکھو، اور اللہ سے مانگتے رہو کہ یا اللہ پاک اس ایمان سے کبھی بھی ہمیں محروم نہیں کرنا۔ اور قرآن حدیث کی ایک دعا ہے، اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی، کہ اللہ جن نیکیوں کے ساتھ آپ نے مجھے جوڑا ہے، کہ اللہ کبھی بھی میرے گناہوں کی وجہ سے ان نیکیوں سے مجھے محروم نہیں کرنا۔ تو مانگتا بھی رہے آدمی، اور مستقل ہر رکعت میں آدمی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی ایمان کی درخواست ہے، اللہ مجھے ہدایت پہ قائم و دائم رکھنا۔ یہ ہے ان تین آیتوں کا مختصر سے خلاصہ۔ فرماتے ہیں قل افغیر اللہ تأمرونی، آپ فرما دیجئے کیا پھر بھی اے جاہلو تم مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو؟ اللہ خالق کل شیء، کل گزرا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ محافظ ہے، اللہ متصرف ہے، تو میں اللہ کو چھوڑ کے اے جاہلو غیر کے پاس چلا جاؤں؟ اور حقیقت یہ ہے تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے سے یہ بات کہہ دی گئی تھی۔ کیا کہہ دی گئی تھی؟ دیکھیں لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل ضائع، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہاں بیچ میں ایک ٹکڑے کا اضافہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ پر، آپ سے پہلے سب نبیوں پہ یہ وحی بھیجی ہے کہ اپنے ہر امتی کو کہہ دیں، نبی سے تو شرک محال ہے، لیکن آپ اپنے ہر امتی کو کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ کہ اے میرے امتی اگر تو نے شرک کر لیا تو تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور تو گھاٹے والے لوگوں میں وہ شمار ہو جائے گا، سخت نقصان ہوگا۔ لہٰذا اس کے بجائے تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ نے نماز پڑھا دی، نیکیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور آدمی موجودہ نعمتوں پہ شکر کرے، جب کرے گا تو پھر اللہ پاک کبھی بھی اس سے ناراض بھی نہیں ہوں گے، اور نعمتوں کو اللہ پاک چھینیں گے بھی نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔